Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 255. دنیا میں انسان کی آدم ذات چلے اس کے پہلے شیطان بن گیا تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹانا۔ تو اس چیز سے یہ ظاہر ہے کہ ہر اچھی چیز کے سامنے کچھ خراب ہوگی، ہر اچھی چیز کے سامنے کچھ نہ کچھ خراب چیز ہوگی۔ ہر نیکی کے سامنے بدی ہے، نہیں بلیک کافی، اور ہر نیکی کے سامنے بدی ہوگی، ہر عبادت کے سامنے گناہ کھڑا ہو جائے گا، ہر دوبر چیز کے سامنے کالی چیز کھڑی ہو جائے گی۔ تو جب بھی تم کوئی بھی نیک کام کرو گے تو یہ سمجھ کے کرو کہ اس کی اپوزیشن ہوگی، اور اسے ڈرنا نہیں۔ اس سے ایمان کو قوت ملتی ہے۔ بلا شک ایمان کو قوت ملتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ بڑا چوکنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی فراست کا مطلب ہے چالاکی، انٹیلیجنس، اور وہ بھی شارپ انٹیلیجنس۔ مومن کی فراست سے ڈرو، مطلب یہ کہ مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے، مومن بدھو نہیں ہوتا۔ مومن ایسا چالاک ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی آدھی بات کرے تو وہ ساری سمجھ جائے۔ مومن دلوں کی بات بھانپ لیتا ہے، سامنے والے کے دل میں کیا ہے مومن کو پہلے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی اچھا یا برا ہے، اور ایمان کے اس درجے پہ پہنچنا چاہیے ہمیں۔ ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے دنیا میں کہ جس کی دوسری کوئی مثال نہیں۔ اسماعیلی مذہب نے باقی تمام مذہبوں کے خلاف ہم کو یہ کہا کہ دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو۔ جہاں بعض مذہب ایسے ہیں کہ صرف دنیا ہی سکھاتے ہیں، اور بعض مذہب ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو اور سادھو بن جاؤ، یا تم اس طرح سے موک جیسی زندگی بسر کرو جیسے کہ بدھ مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ مگر ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے دنیا میں بھی اچھے بنو، دین میں بھی اچھے بنو، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ہیں میں ان کو 2 باغ دیتا ہوں۔ ابھی 2 باغوں کا مطلب کیا؟ وہ 2 باغ کہاں ملیں گے؟ ایک باغ یہاں ملے گا اس دنیا میں، باغ کا مطلب جنت، اور ایک جنت ہم کو مرنے کے بعد ملے گی۔ تو اس دنیا میں بھی مومن ہے وہ جنت میں رہتا ہے۔ تو جنت کو خدا نے کس طرح سے بتایا؟ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں، پھول پھل ہیں، جنت میں گناہ ہوتا نہیں۔ تو جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشن اللہ نے بیان کی ہے وہ سب ایلیگری ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا سے مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں غم نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی کے چشمے یہ ہے کہ اس کی جو روزی ہوتی ہے وہ سکھ چین کی روزی کھاتا ہے۔ باغ بغیچے کا مطلب امن اور سکون ہے۔ پھل پھول وغیرہ کا مطلب ہے کہ وہ مذہب کی جو بھید کی چیزیں ہیں، ایسس جو ہے وہ لیتا ہے، وہ ہر چیز میں سے ایسس نکالتا ہے، حقیقت کو سمجھتا ہے، اور اس کے بیوی بچے بھی وہاں سکھی آباد ہوتے ہیں۔ یہ جنت ہے۔ محض پیسہ، اعلیٰ شان مکان، موٹریں، بنگلے، یہ جو دنیا کی عام طور پہ ہم حالت دیکھتے ہیں حکومت والوں کی یا مالداروں کی، اس چیز سے مراد خدا کی جنت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہاں جنت میں گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو عابد لوگ ہیں، جو سچمچ خدا کے حقیقی مومن ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، ہو جاتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ انسان ہے، اس سے جو بھول ہوتی ہے تو وہ ارادتاً نہیں ہوتی، ارادہ کر کے مومن کبھی گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ جنت کی نشانی ہے۔ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جس طرح سے کھانا کھاؤ تو ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، پھر دھونے پڑتے ہیں، باہر جاؤ تو مٹی پاؤں میں لگ جاتی ہے، دھونا پڑتا ہے۔ تو گناہ ہے وہ بھی آلودگی ہے، ڈرٹ ہے۔ عربی زبان کے اندر گناہ کا لفظ ہے ذنب، اور ذنب کا مطلب گندا پن، گندگی۔ تو جو کچھ بھی ایسی بدیاں برائیاں ہیں، انسان
अजाने हिसाब से जो उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो जिस तरह हम दुनिया में कोई हाथ पांव को गंदगी लगे तो पानी साफ करने के लिए है, तो मौला ने हमारे लिए छांटे रखे। गुनाह हो गया तो हम पशमानी भी करते हैं और फिर मौला के पास जाके मुट्ठी का मरिया से छांटा लेते हैं, बैतुल ख्याल के छांटे हैं, दसवन के छांटे हैं। और बरस में एक दफा हमको आमतौर पर छांटा लेने की इजाजत है, लैलतुल कद्र के दिन। तो जो मोमन है, मोमन की ये जिंदगी भी जन्नत में निकलती है। उसके घर में इत्तेफाक होता है, सुख होता है, झगड़े नहीं होते, उसकी सेहत तंदुरुस्ती अच्छी होती है, उसके बीवी बच्चे अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, यार दोस्त अच्छे होते हैं, सगे कुटुंबी रिश्तेदार अच्छे होते हैं। वो जहाँ जाता है उसको इज्जत मिलती है, जहाँ वो जाके बैठता है वो हमेशा खुशी होता है। मोमन के दिल में कभी रंग होता नहीं, गरीब भी होता है तो भी खुश रहता है, मालदार बन जाता है तो भी खुश रहता है। गरीब होने से उसके दिल में गम नहीं होता, मालदार बनने से दिल के अंदर हसद और मगरूरी नहीं आती, बदियां बुराइयां उसके पास नहीं आती। इंसानी तौर पे जो गुनाह होते हैं तो वो तो भी दुनिया है, इसमें चला है। तो ये एक बाग है, ये दुनियावी जन्नत है। और आखिरत की जन्नत ये है कि मरने के बाद जो आदमी यहाँ उसने अच्छी जिंदगी गुजारी, तो मरने के बाद उसको दुनिया में वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आलिम रूहानी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है। आलिम रूहानी में बिजनेस, रोजगार और बाल बच्चे और ये जो दुनिया की चीजें हैं वहाँ नहीं है, इसके लिए वहाँ गुनाह का एहतमाल ही नहीं है। फिर वो आदमी उधर बहुत आराम के साथ रूहानी मुनाजरे तय करता है, वहाँ इबादत ही इबादत है। और वहाँ दुनिया की तरह खाना पीना, मकान, घूमने फिरने के लिए सवारी की मोहताजी नहीं। जो हमारा रूहानी जिस्म है उसमें इतनी कुव्वत है कि वो दरो दीवार से निकल जाता है, लोहे की दीवार हो उसमें से पास हो जाता है, उसको दरवाजों की जरूरत नहीं। और वो इस तरह से इस फिजा में तैरते हैं जिस तरह मछलियां तैरती हैं, यानी वो उड़ सकते हैं। ये उड़ना इस तरह नहीं कि जैसे परिंदे उड़ते हैं, मगर वो जहाँ चाहे वो जा सकते हैं। तो खुदा की इबादत करते हैं। यहाँ की इबादत और उस इबादत में फर्क यह है कि यहाँ हमारी हर नेक बात को खुदा ने इबादत में ले लिया। मिसाल के तौर पे अगर एक मोमन है वो रोजी कमाता है, दिन भर दुकान पे बैठ के या किसी के ऑफिस में नौकरी करके रोजी कमाता है, और वो अच्छे सिद्दत दिल से रोजी कमाता है जिसके अंदर बदनीयत नहीं करता, तो 8-10 घंटे जो वो दुकान या अपनी नौकरी में गुजारता है वो चीज भी इबादत में शामिल है। रसूलुल्लाह फरमाया कि तुम अपने बीवी बच्चों के मुंह में लुकमा देते हो, ये भी खुदा की इबादत है। तो वहाँ और यहाँ की इबादत में फर्क यह है कि यहाँ हमारा हर अच्छा अमल जो दुनियावी अमल भी हो गए वो भी इबादत में आता है। वहाँ दुनिया की मोहताजी जैसी चीज नहीं। तो इसके लिए वो लोग जो आलम अरवाह में जाते हैं वो इस तरह इबादत करते हैं कि जैसे हम लोग बैतुल ख्याल में इबादत करते हैं। तो बैतुल ख्याल को इस दुनिया के अंदर इमाम ने हम पे बख्शिश के तौर पे जो दिया, तो वो बैतुल ख्याल हमको आदत डालनी है कि अगर हम सचमुच आला दर्जे के मोमन हैं तो जिस वक्त हमें मौत आएगी तो हमको पहले से पता लग जाएगा। मोमन को इमाम इशारा देता है, बाज को 40 दिन पहले, किसी को 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, लेकिन मोमन को पता लग जाता है कि मैं अभी जाने वाला हूँ। तो जिस दिन से उसको नोटिस मिलती है वो उसी दिन से इबादत ज्यादा करता है। यहाँ तक कि मोमन का जब रूह निकलता है तो वो बैतुल ख्याल की इबादत में निकलता है। जैसे ही उसका रूह निकलता है तो यही आदत उसकी जो दुनिया में बैतुल ख्याल की थी वो रूह हानि बन जाने के बाद, मौत के बाद वो चीज जारी रहती है। और वहाँ यही इबादत है, बैतुल ख्याल की इबादत। क्यों कि वहाँ हमारा ये बदन नहीं होगा, रूहानी बदन होगा जिसके अंदर हमारा ये भेजा नहीं होगा मगर इंटेलिजेंस होगी, अक्ल होगी। और हम ख्याल से जिस तरह इबादत करते हैं तो आलम रूह के अंदर
روحانی عبادت ہوتی ہے، اور وہ روحانی عبادت بیت الخیال کی ہے. جو یہاں عبادت کرتے ہیں ان کو پھر وہاں مزہ آئے گا تو تکلیف نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی یہاں عبادت کرنے والے کو اوپر جانے سے پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کس درجے پہ ہوں. وہاں بھی بے حساب درجات ہیں، پہلی منزل ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، 10ویں ہے، ہزاروں منزلیں ہیں. تو خدا اس کو اس دنیا کی لیاقت کے حساب سے اس درجے پہ پہنچا جاتا ہے. تو جتنا وہ اوپر جائے گا اتنا وہ خدا کے قریب ہوگا. اس دنیا کے اندر میں نے جیسا ذکر کیا کہ ہر نیکی کے سامنے بدی ہے، ہر عبادت کے سامنے گناہ ہے، شیطان کھڑا ہو گیا. تو یہ چیز موت کے بعد نہیں ہے. روحوں کے سامنے شیطان کام نہیں کرتا. تو وہاں تو 100% اچھا ہی اچھا ہے. یہی ہے یہ زندگی ہماری کہ جس زندگی میں ہم جو چاہیں کر لیں، چھوڑا کریں گے بہت ہو جائے گا. اور ہماری بخششیں یہ ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو آدمی ایک نیکی کرے گا تو 1.25 لاکھ نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی. تو وہاں یہ چیز نہیں ہوگی. وہاں ایک کا بدلہ ایک ہی ملے گا. یہاں ملے گا ایک کے بدلے میں 1.25 لاکھ ملیں گے. یہ خدا کی رحمت اور بخشش ہے تاکہ ہم وہاں کا بتا بنا سکیں. تو اس دنیا میں ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے. ظاہر کی بھی عبادت کرو اور باطن کی عبادت زیادہ کرو. چلتے پھرتے اپنا ذکر جاری رہنا چاہیے. کسی ایسی عادت ڈال دو کہ اگر کسی کے ساتھ بات بھی کر رہے ہو تو بھی وہ ذکر اندر جاری ہے اور اس ذکر کا احساس ہوتا ہے کہ میرا ذکر جاری ہے. دماغ کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسا کمپیوٹر بنایا ہے جیسے یہ جیسے ٹیپ ریکارڈر ہیں، اس کو آن کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ بولتا رہے گا جب تک کہ ٹیپ اس کی ختم نہ ہو جائے. ہمارے اندر کی ٹیپ ختم ہونے والی ہی نہیں ہے تو اس کو ہم آن کر دیتے ہیں تو پھر وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. اللہ 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 یادی یادی پھر جو ہمارا ذکر ہے وہ جاری رہتا ہے، 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. اور آدمی کو اس ذکر کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میرا ذکر جاری ہے. جس آدمی نے یہ حالت اپنی بنا ڈالی پھر اس کو کوئی غم نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. بلا فرمایا میرا مومن مستانہ شیر جیسا. ایک شیر مست ہوتا ہے اس طرح جنگل میں گھومتا ہے تو میرا مومن دنیا میں اس طرح پھرتا ہے جیسے ایک مست شیر ہوتا ہے. کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. غم آ گیا تو بھی غم اس کے نزدیک نہیں آتا. اس سے دنیا میں پرابلمس ہوتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہیں مگر مومن کو دل میں وہ چیز لگتی نہیں. تو یہ درجے ہمیں حاصل کرنے ہیں اور کرنے چاہیے. ہمارے تو کیے ہم کو گھبراہٹ ہوتا ہے، ہم کو ایسا ہوتا ہے، ہم کو کوشش کرا دیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. گناہ کیے ہیں تو دل سے ہمارا اندر کا گھر بھی صاف ہونا چاہیے. یہاں روز جھاڑو نکالتے ہو، پانی والے کپڑے سے اپنی فرش صاف کرتے ہو، یا کسی بڑے گھروں کے اندر ویکیوم کلینر ہیں کہ جو ڈسٹ اٹھا لیتے ہیں. تو ہمارا جو اندر کا گھر ہے اسے بھی ہمیں روزانہ صاف کرنا چاہیے. اور روزانہ صاف کرنے کی باتیں یہی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں اور ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. اعمال اگر نیک نہیں، ہماری نیتیں اگر اچھی نہیں تو سب خراب. کیونکہ ہمارے اعمال کی جتنی بھی بنیاد ہے وہ ہماری نیت کے اوپر خدا نے رکھی ہوئی ہے. نیت اچھی رکھو. اور کسی نے برا کر دیا بدلا مت لو، چھوڑ دو. اگر وہ بہت نیچا انسان ہے، ذلیل آدمی ہے تو اسے سمجھ اور پچھتاوا نہیں ملے گا اور وہ اسی طرح سے خدا کی سزا پاتا رہے گا. لیکن اگر وہ اونچی قسم کا آدمی ہے، سمجھدار ہے، مومن ہے تو اس کا دل جلے گا کہ میں نے فلانے کا خراب کیا، اس لیے بدلا مت لو، چھوڑ دو. قوم کے آدمی ملا مولوی آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ تم لوگ آغا خان کو خدا کے طور پہ مانتے ہو.
میں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کی سمجھنے کی اندر فرق ہے. ہم آغا خان کو امام مانتے ہیں اور امام وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے. اور چونکہ ہم لوگ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں تو جیسی ہم محبت اللہ سے کرتے ہیں ہم ایسی محبت اپنے امام سے کرتے ہیں. تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. جواب دینے کا طریقہ ہے اور سامنے کیسا آدمی ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. اب ایک لوری ڈرائیور مجھے پوچھے شیخ صاحب یہ آپ اسماعیلی لوگ آغا خان کو خدا کہتے ہو تو میں فوراً کہہ دوں گا نہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تم بھی کیا سمجھتے ہو. یہ کہہ کے میں اس کو نکال دوں گا. لیکن میرے پاس کوئی مولوی کوئی پڑھا لکھا آدمی آئے گا تو میں ایسا جواب دوں گا کہ ہم آغا خان کو امام مانتے ہیں اور امام وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہے اور ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں جیسے ہی ہم محبت اللہ سے کرتے ہیں ایسی محبت آغا خان سے کرتے ہیں. پھر وہ چپ ہو جاتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے مگر بول نہیں سکتا. جو حصہ ہے اللہم اے خدایا انت سلام تو سلامت ہے ومن کا سلام تیری طرف سے سلامتی آتی ہے وہ علیہ کا الف سلام تیرے اوپر ہزاروں سلامتیاں. یہ لفظ الف کا اس دعا میں نکل دیا مگر ایک دعاؤں میں ہے کہ اللہ تجھ پر ہزاروں سلامتیاں. الف کا مطلب 1000 یعنی یہاں الف سلام ملا کے ایسا کر دیا ہزاروں سلامتیاں ہیں تجھ پر. تو یہ کون سی ہم کون ہے کہ اللہ کے اوپر ہم سلامتی بھیج رہے ہیں اور یہ دعا خود رسول اللہ نے فرمائی. تو اس سلامتی کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہم بچوں کے لیے یا اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تم کو سلامت رکھے. تو اس سلامت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے پتہ کہ تم تندرست رہو اور جیتے رہو. ہاں ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ تم تندرست رہو اور جیتے رہو. یہ سلامتی اللہ کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ اللہ تندرست رہے اور جیتا رہے. یہاں عربی زبان کا لفظ جو سلام ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے. اس سلام کا مطلب یہ ہے کیا اللہ تو سلامت ہے. اس سلامت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی برائی نہیں. سمجھے تم انت سلام یعنی تو سلامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرے میں کوئی برائی نہیں وہ من کا سلام اور ایسی حالت کہ ہم میں بھی کوئی برائی نہ ہو وہ سلامتی تیری طرف سے آتی ہے. علیہ کا الف سلام. اب ہم تم کو سلام کرتے ہیں ہزاروں سلام ہے. یہاں سلام کا مطلب ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں. سمجھے سلام کے لفظ کو اس کے بہت سے مطلب ہے اور ہر سینٹینس میں اس کا الگ مطلب ہے. تجھ پر ہزاروں سلامتیاں. اس سلامتی کا وہ مطلب نہیں کہ تیرے میں کوئی برائی نہیں. یہاں سلام کا مطلب ہے اے اللہ ہم تم کو سلام کرتے ہیں. سلام کا مطلب ہم تیرے سامنے کوئی جھگڑا نہیں کرتے کوئی عذر نہیں کرتے. سلام کا مطلب پیس ہے. انگلش میں لکھو تو اس کا مطلب ہے پیس. پیس یعنی امن. کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے تیرے کوئی جھگڑے میں کہ تکلیف میں کہ شکایت میں نہیں ہے یعنی ہم تیرے تابع دار ہیں. تو علیہ کا یرجع السلام اور یہ تمام سلامتیاں تیری طرف رجوع کرتی ہیں. یعنی تو سب چیز کا منبع ہے. منبع یعنی اسپرنگ اور یہ ہیر پھر کے واپس تیرے میں جائیں گی. جیسے سمندر میں سے سورج کی گرمی سے بھاپ نکلتی ہے بادل بنتے ہیں پانی برستا ہے ندیوں میں سے ہو کے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ علیہ کا یرجع السلام. یہ تمام سلامتیاں واپس تیرے میں چلی گئی. مطلب یہ کہ اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے. تو اب جو ہم یہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. ابھی اللہ نبی کو اور فرشتے اس کے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. یہ سلام بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ آنر دیتے ہیں. یہ آنر دیتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے نبی کو آنر دیتے ہیں عزت دیتے ہیں. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ و تسلیما. صلو علیہ اس کے اوپر یعنی علیہ کا مطلب محمد کے اوپر
تم بھی سلام بھیجو، مطلب تم اس کی عزت کرو، صلو علیہ، اس کی عزت کرو، اس کو آنر دو، اس کو اپنے سے بڑا سمجھو، اس کے سامنے سلام کرو یعنی سجدہ کرو، اس کے تابع دار بن جاؤ، وہ تسلیمہ، اس بات کو تم قبول کرو، جو وہ کہے وہ قبول کرو، مطلب فرمان بردار بنو۔ یہ اتنی اچھی ہے وہ سلوات کا مطلب، جو عام طور پہ بچے سمجھتے نہیں، مگر میں نے جس طرح سمجھایا کس طرح سمجھا ان کو، تو سلام کے الگ الگ مطلب ہیں۔ اب کیا ہوا آخر میں کہ اے خدایا صلی علی محمد، محمد کے اوپر و آل محمد کے اوپر سلامتی بھیج۔ اس سلامتی کا مطلب وہ نہیں کہ وہ تندرست رہے اور جیتا رہے، مگر یہاں یہ ہے کہ اے خدایا ہم دعا کرتے ہیں کہ تم محمد اور اس کی آل کے اوپر عزت اور جو تیری نورانی طاقت ہے وہ اس پہ قائم رہے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، آل محمد میں صرف حضرت امام کی ذات مبارک ہی نہیں، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، وہ بھی آل میں ہیں۔ ابھی شہزادہ حسن کیا حسین ہے، اور شہزادہ رحیم ہے، پرنس امین ہے، یہ بھی تو آل رسول تو ہے نا، تو ہم ان کے لیے بھی سلامتی مانگتے ہیں، اور عرض ہماری ہوتی ہے تو حضرت امام کے نور کو ہوتی ہے۔ نور تو سلامت ہے، جیسے کہ اللہم انت سلام، تو سلوات کے اندر ہم امام کے اس نور کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ امام کا بدن بھی اور امام کی جو فیملی ہے وہ بھی سلامت رہے، ہمیں گائیڈنس ملتی رہے۔ لفظ تسلیمہ جو اس میں آ گیا وہ پہلے بات میں تسلیمہ کا لفظ نہیں ہے، اس میں تو صرف ہے کہ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ پھر ہم کو کہا کہ تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس کے اوپر سلامتی بھیجو یعنی اس کی عزت کرو، اور صلو علیہ تسلیمہ کا مطلب اس کی تابع داری کرو۔ تو تابع داری کا لفظ تم کو ہے یعنی مومنوں کو، اللہ اور فرشتے اس کے تابع دار نہیں ہیں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ محمد کے قبضے میں تمام قدرت ہے خدا کی۔ اچھا، حضرت امام کے متعلق ہمارے لوگوں کے خیال اور الگ الگ عقیدے ہو گئے ہیں۔ اس چیز کو کلیئر کرنے کا فرض مشنریوں پر ہے، مگر ہماری تھوڑی سی کم نصیبی یہ ہے کہ جان بوجھ کے بعض آدمیوں کی یا بعض اتھارٹیز کی طرف سے جماعت کے عقیدے میں ایک قسم کی گڑبڑ پیدا کر دی ہے، کنفیوژن ہو گیا ہے۔ ہم لوگ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اور ابھی بھی بہت سے اسماعیلی یہ مانتے ہیں کہ جو امام ہے وہ اللہ ہے۔ ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ یعنی کیا۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ امام اللہ ہے یا نہیں۔ ہمارے گنانوں میں، مولا کے فرمانوں میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی کہ جو اللہ ہے وہ نور ہے۔ میری ابھی جو میں اس وقت بول رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سمجھنا۔ اللہ ہے وہ محض نور ہے، وہ ذات پاک ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، کیونکہ اللہ کا بدن ہے ہی نہیں۔ جس طرح ہمارا بدن ہے، جانور ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یا جس طرح سے عالم روحانی میں فرشتے ہیں، فرشتوں کا بدن ہے، اس
अंतःकरण से अल्लाह का कोई बदल नहीं। अल्लाह नूर है और नूर के बहुत से मतलब हैं। नूर का मतलब रोशनी, लाइट, जो आम तौर पे लिया जाता है। नूर के अंदर कुव्वत भी है, जिसको हम ताकत कहते हैं। तो नूर है वो एनर्जी भी है, पावर है। लाइट में गर्मी होती है। दो किस्म की लाइट है, एक डायरेक्ट लाइट होती है, एक इनडायरेक्ट लाइट होती है। सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट लाइट है, और चांद की जो रोशनी है वो इनडायरेक्ट लाइट है, क्योंकि सूरज से चांद रोशन होता है, चमकता है, और उसका जो अक्स है, रिफ्लेक्शन, वो हम पर आता है। तो ये इनडायरेक्ट रोशनी है। लिहाजा इनडायरेक्ट रोशनी के अंदर गर्मी नहीं, एनर्जी नहीं, पावर नहीं। मगर अल्लाह जो है वो एनर्जी है, पावर है, उसमें वो नूर है, उसमें कुव्वत है, उसमें गर्मी है, मगर उसका कोई भी बदन नहीं। क्योंकि अगर हम बदन बना देने अल्लाह का या समझ लेने, तो उसका ये मतलब हुआ कि बदन के अंदर वो है और बाहर नहीं। तो हमने अल्लाह को महदूद कर दिया, लिमिटेड बना दिया। तो ये अल्लाह नहीं है कि जो बदन में हो। बदन अल्लाह के साथ नहीं लगता। ना उसको मौत है, ना बीमारी है, ना ऊंघ है, ना भूख है, ना प्यास है, उसे कोई तरह की मोहताजी नहीं। तो ये है अल्लाह के नूर की हमारी समझ और हमारा ईमान। अभी जब हम इस बहन ने बात निकाली, क्या आखिरी स्टेज, सबसे ऊंची चीज क्या है कि हमारा रूह अल्लाह के रूह के साथ या नूर के साथ मिक्स हो गया, तो हम अल्लाह बन गए।